السلام علیکم شیخ محترم. کچھ لباس میں مجھے سمجھو شرم آتی ہے یا کراہیت آتی ہے یا اچھا نہیں لگتا. مثال کے طور پہ لنگی کا پہن کے گھر سے باہر نکلنا، سر کے اوپر رومال باندھنا. تو کیا اب جو چیز کا لباس مجھے اچھا نہیں لگتا، جو چیز کا طریقہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لباس میں نماز پڑھوں تو نماز ہوگی؟ ہم کو کچھ دیندار لوگ منع کرتے ہیں کہ آپ جب لنگی میں کرائیے، کیونکہ نماز کے اندر حشاش بشاش اچھے کپڑے پہن کے نماز کا پڑھنا ان کا کہ یہ بتایا گیا ہے. تو کیا میں سر پہ رومال باندھنا اچھا نہیں سمجھتا؟ اگر میں نماز میں باندھوں بھی تو فوراً نکال ڈالتا ہوں. مسجد کے باہر اگر میں نے سر پہ پین رکھا تو میں اس کو برا سمجھتا ہوں، شرم محسوس کرتا ہوں. تو اس طرح سے رومال باندھ کے میں نماز پڑھوں تو کیا وہ چلے گا؟ یا لنگی کو میں اچھی نہیں سمجھتا ہوں، میں لنگی پہن کے نماز پڑھوں، جس لباس کو پہن کے میں کوئی شادی میں جانا پسند نہیں کرتا، ایسے لباس سے میں نماز پڑھوں تو وہ صحیح کہلائے گا؟ السلام السلام علیکم. علیکم ورحمۃ اللہ. مشتاق بھائی، سوال یہ ہے کہ کچھ لباس ایسا ہے مجھے اس میں وہ لباس زیب تن کرنے میں شرم آتی ہے. اس میں دو باتیں ہیں جی. اگر اس لباس کا تعلق سنت سے ہے تو پھر تو اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے. مثال یہ لے لیں، بابا گرو نانک صاحب تھے، ہر پورے جسم کے بال جہاں بھی ہیں لمبے لمبے لمبے، نہ کینچی نہ بلیڈ. اب جو بابا گرو نانک صاحب کے ماننے والے ہیں وہ شرم کرتے ہیں؟ جواب ہے کہ بالکل نہیں. تو بابا گرو نانک کبھی ایک اپنا مقام ہے، لیکن بابا گرو نانک ہزاروں کھربوں اربوں کی تعداد میں ہوں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کو بھی نہ پہنچیں. ہے نا اس طرح سادھو لوگ ہیں، ان کو ننگا گھومنے پھرنے میں اور عورتوں کو عضو تناسل کے درشن کرانے میں شرم آتی ہے؟ نہیں آتی. تو جب لا مذہب بے مذہب بد مذہب کو شرم نہیں آتی ہے، ہم صاحب مذہب اور صاحب دین ہیں. اسلام ہمارا دین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی اگر لباس ایسا لباس ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں ہمیں شرم نہیں کرنا چاہیے. یہ داڑھی کا تعلق بھی آپ کے لباس سے ہے. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے مجھے داڑھی کا دل کرتا ہے مگر شرم آتی ہے داڑھی رکھنے میں، تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے کہ بھائی آپ شرم مت کرو. تو کوئی بھی نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس میں ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے. لیکن کیا کریں، اب شرم آتی ہے، فیل ہوتا ہے نا بھی شرم آتی ہے، تو اس کا پھر علاج یہ ہے کہ ہم شرم کو جانے دیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں. اللہ اکبر. لو جی، مجھے ایک مثال بھی یاد آ گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ہے، انہیں نا گورنر بنا دیا گیا یا کوئی بڑا عہدہ دے دیا گیا. تو جناب حضرت ابو ہریرہ دسترخوان پر ہیں اور علاقے کے جو عمائدین ہیں، مشر لوگ ہیں، وڈیرے لوگ، وہ بھی دسترخوان پر موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ سے لقمہ جاتا ہے گر. تو حضرت ابو ہریرہ جب اس لقمے کو اٹھانے لگے تو ساتھ موجود بندے نے کہا کہ حضرت علاقے کے عمائدین ساتھ موجود ہیں، مطلب وہ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا گورنر یا ذمہ دار بندہ ایسا ہے کہ یہ نا اللہ اکبر، یہ گرے ہوئے لقمے اٹھا رہا ہے. تو جناب ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر مجھے ان لوگوں کے آگے شرمسار ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں تو کہیں، تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. لیکن فیلنگ ہے نا، شرم آ جاتی ہے، تو شرم میں شرمسار ہو جائیں، کوئی حرج نہیں، مگر سنت کو اختیار کریں اور ببانگے دول کریں اور ڈنکے کی چوٹ پر کریں.
ایک اور شرم کا واقعہ آپ کو بتا دوں. حضرت امام عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوئم. جب یہ بیت المقدس کی فتح کے بعد وہاں جانے لگے نا، غالباً سیرت کی کتابوں میں ہے کہ وہاں کے پادریوں اور عبادت گزاروں سے بیت المقدس کی چابیوں کی وصولی کے لیے یا جو بھی معاملہ تھا، تو حضرت عمر، اللہ اکبر، کچھ میل حضرت عمر سواری پر سوار ہوتا اور کچھ میل جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام وہ سواری پر سوار ہوتا. تو یہ باری باری سواری کر رہے ہیں. حضرت عمر تھوڑی دیر اونٹنی پر سوار ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر ان کا غلام سوار ہوتا. جب غلام اونٹنی پر ہوتا تو اونٹنی کا جو رسہ اور نکیل ہے وہ عمر کے ہاتھ میں ہوتی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہیں. بتاؤ حضرت عمر نے شرم کیا؟ پیوند لگے کپڑے ہیں نا، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، ٹوٹے لگے ہوئے ہیں، آگے بیت المقدس کی چابیاں وصول کرنی ہیں. وہ عیسائی پادری کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا بادشاہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اتنا نکما ہے کہ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ آ رہا ہے. یہاں جس بندے کو آج کی دنیا میں 4 پیسے مل جائیں نا، وہ اپنا اسٹیٹس ہی تبدیل کر لیتا ہے. تو حضرت عمر مسلمانوں کی اتنی بڑی ریاست کے فرما روا ہیں، ہاں جی، اور جب بیت المقدس پہنچتے ہیں، پیارے بھائیوں، عمر کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹاکیاں اور ٹکڑے، اور غلام سوار ہے اور خلیفہ، ہاں جی، اللہ اکبر، وہ اونٹ کا رسہ پکڑے، نکیل پکڑے، وہ پیدل چل رہا ہے. تو حضرت عمر نے شرم کی. ہم کیوں کریں شرم؟ اور پھر ان پادریوں نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خلیفہ عمر آئے گا، عمر پیدل ہوگا، عمر کا غلام اونٹنی پر سوار ہوگا. عمر آئے گا اور عمر کے کپڑوں کو اتنے 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 پیوند لگے ہوئے ہوں گے. شرم کی تھی، تو آپ کیوں شرم کرتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. ابھی فی الحال میرے دماغ سامنے نہیں آ رہی نبی پاک علیہ السلام کا لنگی باندھنا یا ڈیڈھا باندھنا یا چادر باندھنا یا دھوتی باندھنا. اللہ اکبر. تو ایسی کوئی سنت نبی پاک کی ہے تو بڑی خوشی سے وہ سنت پر عمل کرو. اب پگڑی اور ٹوپی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، تو بڑے شوق سے پگڑی باندھو، بڑی شوق سے ٹوپی باندھو. لوگوں، داڑھی پوری رکھنا، نہ کینچی نہ بلیڈ، یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے شوق سے لمبی لمبی داڑیاں رکھو، مونچھوں کو پس کرو، لوگ تمہیں صوفی کہیں، بابا کہیں، مولوی کہیں، ملا کہیں، کوئی پرواہ مت کرو. اللہ نے دنیا جہان کی عزتیں محمد رسول اللہ کی سنتوں میں رکھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے ہاں یہ ہے، میرے ساتھ پریکٹیکل بھی ہوا، مرد کو حکم ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، ٹخنے ننگے ہوں. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت نیچے سیلاب آیا ہوا ہے، نیچے پانی آیا ہوا ہے، آپ نے شلوار اتنی اوپر کو ٹنگ رکھی ہے، اتنی اوپر کو مثلاً اٹھا رکھی ہے. تو اس لیے میرے بھائی، لوگ ہمیں وٹے ماریں، روڑے ماریں، پاگل کہیں، دیوانہ کہیں، جب اس لا مذہب اور بے مذہب اور بد مذہب کو لمبے لمبے کچھوال رکھنے میں، کچھوال ہم کہتے ہیں بغل کے بال، لمبی لمبی مونچھیں رکھنے میں، جب اس لا مذہب بے مذہب کو شرم نہیں آتی، ہمیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر شرم آئے تو فائر لے کر ہم اپنی شرم کو شوٹ کریں، پستول لے کر، گن لے کر اپنی شرم کو شوٹ کریں. اور یہ جو لنگی اور چادر اور یہ دھوتی ہے نا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے اس طرح ثابت ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے اور لیٹنے سے منع کیا. کیوں؟ لوگ لنگیاں اور دھوتیاں باندھتے تھے، تو جب لنگی اور دھوتی والا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کے بیٹھے گا یا لیٹے گا تو اس کی شرمگاہ ننگا ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے صحابہ کرام اور لوگ لنگیاں باندھتے تھے، تو ہمیں بھی چادر اور لنگی میں شرم نہیں کرنی چاہیے. بلکہ مشتاق بھائی کیا یاد کرو گے؟ یاد آیا، صحابہ کرام نے لنگیاں باندھی ہیں،
صحیح بخاری مسلم میں روایات ہیں کہ عورتوں کو کہا گیا کہ جب مرد سجدے سے سر اٹھا لے نا پھر تم سجدے سے سر اٹھانا. یہ بخاری میں. کیوں؟ ان لوگوں کے ایک تو کپڑے پھٹے پرانے ہوتے، دوسرے لنگیاں باندھ رکھی ہوتی، تو لنگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے سے بندہ ننگا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام نے چادر دھوتی لنگی باندھی ہے نا، تو جو کام ابو بکر عمر نے کیا اس میں ہمیں شرم کرنا چاہیے. نہ گن لے کر شرم کو شوٹ کرو، سنت رسول سنت صحابہ پر عمل کرو. آپ سر پہ رومال باندھنا اچھا نہیں سمجھتے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے. حضور پر نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ڈھک کر رکھا ہے، کور کر کے رکھا ہے. اب ٹوپی سے کور کرو، پگڑی سے کرو، رومال سے کرو، سر کو کور کر کے رکھو. ٹھیک ہے جی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت یہی رہی ہے. کبھی ننگے سر ہونے کی بھی روایات ہیں، مگر دائمی سنت یہی ہے کہ حضور پر نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو ڈھک کر کے رکھا. تو چادر کرو، ٹوپی کرو، رومال کرو، جو کرو کرو صحیح. شرم کے لیے گن ہے، فائر مارو شرم کو. ہاں صرف اتنا دیکھ لیں، ہماری مسجدوں میں نا نماز کے لیے ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، تو وہ تو یا تو کھجور کی بنی ہوئی ہیں یا کپڑے کی ہیں، میلی کچیلی گندی ٹوپیاں. تو اس طرح کا لباس پہن کر اللہ کے سامنے نہ کھڑے ہوں. مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپیوں سے بہتر ہے بندہ ننگے سر نماز پڑھ لے.